الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم واضح کتاب کی قسم ہے. وہ کتاب جو ہر بات کو واضح کر دیتی ہے وہ کتاب مبین ہے. اس کے بعد کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا. بالکل ایسا ہی انداز تھا سورہ یاسین کے شروع میں، ابھی ہم نے تلاوت سنی اس کی. یاسین والقرآن الحکیم، اور مقسم بھی جس پر قسم کھائی گئی وہ کیا تھا؟ انک لمن المرسلین، آپ پیغمبروں میں سے ہیں. تو یہاں بھی اسی پر قیاس ہوگا کہ اس واضح کر دینے والی کتاب کی قسم ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں. انا جعلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اسے ایک عربی قرآن بنایا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبے والا ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں؟ ان کنتم قوما مسرفین، اس بنا پر کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبی پہلی قوموں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر. إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کو مذاق اڑایا کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو بدرجہ ہاں زیادہ تھے ان سے طاقت میں. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلی قوموں کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو لازماً کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا یقیناً العزیز و العلیم نے، جو بالادست اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، بستر بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ. والذی نزل من السماء ماء، وہی تو ہے جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. فنشرنا به بلدۃ میتا، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو. کذالک تخرجون، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی تو ہے جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم چڑھ جاؤ ان کی پیٹھ پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنی رب کی نعمت کو. اذا استویتم، جب تم اس پر قابو پالو، اس پر سوار ہو جاؤ. علیہ، وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے میری سروس پر ہماری سروس پر لگا دیا اس کو. وما کنا لہ مقرنین، اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کے حضور پلٹ کر جانے والے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور گھر لیا انہوں نے اس کے لیے اسی کے بندوں میں سے اولاد. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، یقیناً انسان بڑا ناشکرہ ہے واضح طور پر، کھلا کھلا. أَمِ اتَّخَذَ، کیا اللہ نے بنائے ہیں، مِمَّا يَخْلُقُ، اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اپنے لیے. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں نوازا ہے بیٹوں سے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس چیز جو وہ اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں، یعنی بیٹیاں. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کے گھون بھرا ہوتا ہے ایسے کر کے. أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیروں میں پالی جاتی ہے اور وہ بحث میں اپنا مدعا بھی واضح نہیں کر سکتی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو جو اس کے خاص بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا ہے.
عورتیں بنا دیا ہے؟ اشہدوا خلقہم، کیا تم ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ضرور لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، تو یہ کہنے لگتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت کرتے ہی نا۔ ما لہم بذلک من علم، نہیں ہے انہیں اس بات کا ذرا بھی علم۔ انہم الا یخرصون، وہ محض گمان کے تیر چلا رہے ہیں، اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے؟ فہم بھی مستمسکون، کہ جس سے وہ شرک کے لیے سند پکڑ رہے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو علی امتن، ایک خاص طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کی لکیر کے فقیر ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی بھی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے کھاتے پیتے لوگ کہنے لگے انا وجدنا آباءنا علی امتن، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اب ہم تو انہی کی لکیر پیٹنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو ہر پیغمبر نے ان سے یہی کہا کہ خواہ میں تمہارے پاس لایا ہوں وہ چیز کہ جو زیادہ مبنی بر ہدایت ہے اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو جو کچھ بھی تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میرا تعلق تو اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بلا شبہ وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور چھوڑ گئے ابراہیم اسی کلمہ توحید کو ایک پائیدار روایت کے طور پر، فی عقبہ، اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، لیکن ہم نے فائدہ پہنچایا انہیں اور ان کے باپ و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آیا، ورسول، ایک رسول آیا، مبین، جو ہر بات کو کھول پر بیان کرنے والا تھا۔ ولما جاءہم الحق، تو جب ان کے پاس حق آیا، قالوا ھذا سحر، تو کہنے لگے یہ تو ایک جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ مزید کہتے ہیں کہ کیوں قرآن نازل نہ کیا گیا کسی ان دونوں بستیوں میں سے، یعنی مکہ مکرمہ اور طائف، ان دونوں بستیوں میں سے کسی شخص پر، یعنی کھاتے پیتے شخص پر، بڑے سردار پر۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کنندگان ہیں، تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جبکہ ہم ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کرتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم انہیں درجوں میں، معاشی حیثیت میں ایک دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں۔ اب بڑی اہم بات ہے کہ ہر شریف آدمی کے ذہن میں ایک خیال یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے درمیان ڈسپیرٹی کیوں رکھی؟ کچھ لوگ جو ہے وہ پائی پائی کو ترستے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے کتے جو ہیں وہ بھی بہترین چانپے جو ہیں وہ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، جو عام اس سے بہت گھٹیا درجے کا کھانا بھی انسان کے بچے کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ اب اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کرتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا فرماتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے وہ خدمت لے سکے۔ اگر کیفیت وہ ہو کہ میں بھی رانی اور تو بھی رانی، پھر کون بھرے گا پانی؟ یہ سارا جو ہمارا دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ ہم میں سے کچھ سروسز ہائر کرتے ہیں اور کچھ سروسز
رینڈر کرتے ہیں تو یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اگر سارے معاشی طور پر ایک ہی لیول کے ہوتے تو سارے کام تو انسان خود کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سیٹ اپ اسی طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے سروس لی جائے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ معاشی ناہمواری ہو انسانوں کے مابین۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے اس مال سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب انسان ایک ہی طریقے کے ہو جائیں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم ہر اس شخص کو جو اللہ کا انکار کرتا، ہم اس کی گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں ان کو چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور اسی طرح ان کے گھر، ان کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں وہ سب بھی چاندی کے ہوتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا، اور ان پر ملمع کاریاں ہوتی ہیں، آسائش کا سامان ہوتا۔ اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ سونے اور چاندی کے ہوتے۔ تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ترجمہ، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اور ان کے لیے آسائش کا ڈھیروں سامان ہوتا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر صرف ساز و سامان دنیاوی زندگی کا۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جبکہ آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف متقیوں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی غفلت برتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، یہ بڑی سخت آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے، صرف غفلت، بغاوت کی بات نہیں ہو رہی، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہی اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یقیناً یہ شیطان انہیں روکتے ہیں اللہ کے راستے پر آنے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور انہیں یہ فیل ہوتا رہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، جہاں تک کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آئے گا، قَالَ يَا لَيْتَنِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تو کہے گا اپنے رفیق سے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فَبِئْسَ الْقَرِینُ، تو کیا ہی برا ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، نہیں کہا جائے گا ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گی تم کو آج کے دن، اس لیے کہ تم ظلم کر چکے، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے عذاب میں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، اے نبی کیا آپ بہرے کو سنوا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کو جو گمراہی میں بہت کھلی گمراہی میں چلا گیا ہو۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اور اب اگر اے نبی ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بہرحال ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، ان کو سزا دینے والے ہیں۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي، یا ہو سکتا ہے کہ ہم دکھائیں آپ کو وہ عذاب، وعدناہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اس لیے کہ بلا شبہ ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی مضبوطی سے تھامے رکھ اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک شرف ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب اس کے متعلق تم سے جواب دہی ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ دیکھو ان سے جنہیں بھیجا گیا آپ سے پہلے ہمارے پیغمبروں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا بنائے ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی دوسرے معبود جن کی بندگی کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فقال، تو انہوں نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیۃ،
اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ اپنی سسٹر نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، یہ تفصیل میں جو ذکر آیا تھا یعنی 9 نشانیوں کا جو بنی اسرائیل کو دی گئی، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب، یہ سارے عذاب ان پر آئے. ہر مرتبہ کیا ہوتا تھا؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے کہ او جادوگر، ادعو لنا ربک، ذرا ہمارے بہاف پر پکارنا اپنے رب کو، بما عہد عندک، اس منصب کی بنا پر جو تمہیں حاصل ہے، اننا لمہتدون، کہ اگر وہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ان سے ہم عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو پھر وعدے سے پھر جاتے. ونادى فرعون فی قومہ، اور منادی کرائی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اور کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا میری حکم میں نہیں چلتے. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بالکل تیسرے پارے کے آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہیں پوچھا کون سا تمہارا رب؟ تو انہوں نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس کو کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور دوسرے قیدی کے بارے میں حکم دیا گردن اڑا دو اس کی، اور کہنے لگا لک انا احیی و امیت، زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ذہین آدمی تھے. He knew how to make his point. فوراً ایک دوسری دلیل دی انہوں نے کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو پتر مغرب چو کاٹ کے دکھا. ظاہر بات ہے وہ تو نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی کیا ہے، یعنی اپنے طور پر وہ سارے اعلان کرتا جا رہا ہے کہ یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتے تو اسے کہتے کہ بھائی ادرو جلا کے کھا دو. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر، یہ بڑی سخت آیت ہے. اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبروں کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. اس اعتبار سے یہ ہلا دینے والی آیت ہے. ہم دین کا کام کرتے ہیں نا، کوئی ذرا ایک ٹونٹ کر دے تو ہماری سارا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے. لو جی لوگ ہی گلا بنانا. ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ ہم 3 دوست جو ہے وہ ایف ایس سی کے زمانے میں اکٹھے سائیکل پر جایا کرتے تھے. تو ایک ساتھی جو تھا بڑا جوشیلا آدمی تھا وہ. تو جب چھوٹی سڑکیں ہوتی تھی اس وقت 3 آدمی سائیکل پر پیرلل جا رہے ہوں تو سڑک تو روکی ہوتی ہے، تو کسی نے کوئی ٹانگے والے نے یا کسی دوسرے نے کوئی جملہ چست کر دیا تو فوراً سائیکل سے اتر کے بازو چل چڑھانے شروع کرتا، یار بےزتی ہو گئی. تو جو ہمارا دوسرا دوست تھا وہ بڑی پیاری بات کہتا تھا، عزت جھنڈے اسمان سے لگے جڑے لے کے چل سیدھا ہو کے چل. تو ہماری عزت کے کون سے جھنڈے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی ہمیں کتنی ناگوار گزرے کوئی بات، دین کے راستے میں کسی نے کوئی ٹونٹ کر دیا تو ہمارا سارا کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. یار کیسے کریں تبلیغ، لوگ باتیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مار پڑتی ہے، تانے پڑتے ہیں، بائیکاٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کس لام سے ذکر کیا ہے. تو کہتا ہے اے میری قوم، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل اور حقیر شخص؟ معاذ اللہ. ولا یکاد یبین، جو بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے ہٹو بچو کرتے ہوئے؟ فاستخف قومہ، پس بے وقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو. فاطاعوہ، لیکن قوم نے اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ سب کے سب فاسق تھے. فلما اسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، اور ہم نے بنا دیا ان کو
گزرے ہوئے، وہ مثل للآخرین، اور عبرت کا نمونہ بعد والوں کے لیے، ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جو ہی دی جاتی ہے ابن مریم کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی تیری قوم اس پر شور مچاتی ہے۔ یہ کیا تھا کہ قرآن مجید بتوں کی نفی سے، غیر اللہ کی نفی سے بھرا پڑا ہے، لیکن قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہا کے بارے میں بہت اعلیٰ الفاظ استعمال کرتا ہے، انہیں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ عیسائیوں کے خدا ہیں، تو قریش کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہو اور بنی اسرائیل کے خداؤں کو بڑا سٹ پہ چڑھاتے ہو، یہ اس کی طرف ذکر ہے۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، تو کہتے ہیں ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، یعنی ابن مریم۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، نہیں دی تھی انہوں نے اس کی مثال آپ کے سامنے مگر کج بیسی کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، انفیکٹ یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یقیناً وہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا۔ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ، اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تمہیں میں سے فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون ایک دوسرے کے جانشین، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ ابن مریم قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بس تم ہرگز شک نہ کرو قیامت کے بارے میں، وَاتَّبِعُونِی، اور میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں روک نہ دے شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب آئے ان کے پاس عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور اس لیے کہ میں تمہارے لیے واضح کر دوں، بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیہ، کچھ وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں گروہوں میں بٹ کر، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ منتظر ہیں قیامت کے، ان تاتیہم بغتۃ، کہ اچانک ان پر آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی خبر نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جگری یار اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے، اللہم اجعلنا منہم۔ یا عبادی لا خوف علیکم، میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، گردش کرائے جائیں گے ان پر تھال سونے کے اور ساغر، شراب کے جام، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور ان کے لیے ہوں گی وہ چیزیں جو انہیں بھائیں گی، وتلذ الاعین، اور ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی دیکھ کر، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ بل تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اور یہ رہی وہ جنت جس کے تم وارث بنائے جاؤ گے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اس میں تمہارے لیے ڈھیروں میوے ہوں گے، منہا تاکلون، جن میں سے تم کھاؤ گے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ رہنے کے، اور ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور اس میں وہ مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ونادوا، پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، یہ جہنم کا گارڈ ہے،
لی یقضی علینا ربک، کیا ہی اچھا ہو کہ تمام کر دے تمہارا رب ہمارا کام، یعنی ہمیں موت ہی آ جائے۔ قالا، وہ کہے گا انکم ماکثون، نہیں تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت کے لیے وہ ناگوار تھا۔ ام ابرموا امرا، کیا ان اہل مکہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کسی اقدام کا؟ فإنا مبرمون، تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس ہی موجود لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اے نبی ان سے کہو، جن لوگوں نے دیہات کا ماحول دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ جو بیچارے غلام ہوتے ہیں فیوڈل لارڈز کے، کمی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ملازم نہیں ہوتے، غلام ہوتے ہیں۔ وہ بڑے چوہی صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں اور چھوٹے چوہی صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں، ویری سمپل۔ جب انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ ہمارے چودھری ہیں، تو جیسے باپ کو سلام کرتے ہیں اسی طرح جھک کر وہ چھوٹے چوہی صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ چوہی صاحب کا بیٹا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے، قل ان کان للرحمن ولد، ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کو کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں اس کی عبادت کرنے والا بھی سب سے پہلا ہوتا، جیسے اللہ کی عبادت کرنے والا سب سے پہلا ہوتا۔ لیکن فیکٹ کیا ہے، اس کا بیٹا ہے کوئی۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، رب العرش جو عرش کا بھی رب ہے، اما یصفون، ان کی باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلاقوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، بس چھوڑیے کہ یہ غرق رہیں انہی باتوں میں اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے آسمانوں میں خدا اور زمین میں خدا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انتہائی بابرکت ہے وہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے مابین۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا دن۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر، کسی شفاعت کا، کسی سفارش کا، الا من شہد بالحق، مگر جو شہادت دیں حق کی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں۔ ولا ان سألتهم من خلقهم، اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ فانا یوفکون، تو پھر کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وقیل ہی یا ربی، قسم ہے رسول کے اس قول کی، یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اے میرے رب یقیناً یہ میری قوم مان کے نہیں دے رہی۔ فاصفح عنہم، لہذا اے نبی درگزر کر ان کے بارے میں، درگزر کر ان سے۔ وقل سلام، اور انہیں آخری سلام پیش کر۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ